آج 7:30 پارے ہو گئے. بات چل رہی تھی چوتھے پارے کی. اللہ رب العزت نے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. اللہ فرما رہے ہیں کہ پورے روئے زمین پر اگر کوئی عبادت گاہ سب سے پہلے بنائی گئی ہے تو وہ کعبۃ اللہ ہے. کون سی جگہ ہے؟ کعبۃ اللہ. اور وہاں پر ایک مقام ہے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے رہ کر کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے وہ پتھر آج بھی موجود ہے خانہ کعبہ کے سامنے، اور اس پتھر کو کہتے ہیں مقام ابراہیم. اللہ رب العزت آپ کو مجھے بار بار وہاں پر لے جائے، اور جب زندگی کا آخری وقت آئے اللہ اسی جگہ پر ہمیں بلا لے. تو مقام ابراہیم کے 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے طواف کے بعد. اللہ رب العزت نے وہ علامات، وہ نشانی آج بھی باقی رکھی ہے. اس پتھر کی صفت اور کوالٹی ایسی تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اوپر کے دیوار پر تعمیر کرنا ہوتی تھی تو وہ پتھر خود بخود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اونچا اٹھا لیتا. وہ آج بھی ہے. پھر اللہ رب العزت نے کہا ومن دخلہ کان آمنا، جو بھی شخص مکۃ المکرمہ شہر کے اندر داخل ہوگا وہ امن میں ہوگا. اسی لیے آج بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ میں جنگ اور جہاد جائز نہیں ہے. جنگ کرنے کے لیے باہر نکلنا پڑے گا، اس لیے کہ وہ حدود حرم ہیں، احترام والی جگہ جسے کہتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے ایک آیت نازل فرمائی وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اسی کے دوسرے صفحے پر ایک اور آیت ہے جو اللہ رب العزت نے اس امت کی تعریف فرمائی ہے. اس آیت میں كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. ان 2 آیتوں کا مطلب دونوں کا ایک ہی ہے لیکن مفہوم الگ الگ ہے. جو دوسری آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو. تم کیا ہو؟ اللہ تعریف فرما رہے ہیں. تعریف کی وجہ کیا ہے؟ انسان جب کس کی تعریف کرتا ہے تو اس تعریف کے پیچھے اس کی وجہ ہوتی ہے. تجھ میں یہ صفت ہے، تجھ میں یہ کوالٹی ہے، اس لیے تو اچھا ہے. اللہ رب العزت نے اس امت کی تعریف کی اور اس کی وجہ نیچے بیان فرمائی. اخریت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرو اور برائیوں سے. دعوت والا کام اللہ رب العزت نے اس امت کے حوالے کیا ہے، اس امت کے ذمے دیا ہے. جو بندہ دعوت کا کام کرے گا وہ اس آیت کریمہ کے تحت اللہ کے تعریف کا مستحق بنے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلی آیت جو میں نے کہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور برائیوں سے روکے. حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ دعوت کا کام یہ فرض کفایہ ہے. ہر جگہ، ہر علاقے میں، ہر بستی میں، ہر شہر میں ایک جماعت تو ایسی ہونی ہی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور برائیوں سے روکے. اگر کسی شہر میں، کسی علاقے میں، کسی زمانے میں، کسی دن اگر وہ جماعت اگر دعوت کا کام چھوڑ دے اللہ رب العزت کی طرف سے وہ پوری کی پوری بستی گنہگار ہوں گی. اسی لیے ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے اس وعید سے بچانے کے لیے اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو خوشخبری ملی ہے اس کے مستحق بنانے کے لیے ہم اپنی زندگی کے اوقات کو تھوڑا سا فارغ کر کے دعوت کے کام میں اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اسی طرح اللہ رب العزت نے
آگے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، دوڑو مغفرت کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، اور اس رب کی مغفرت کی طرف دوڑو جو رب تمہیں جنت عطا فرمائیں گا، اور جس جنت کی مسافت آسمان اور زمین کے برابر ہے، بیچ میں جتنی خلا ہیں اتنی بڑی جنت اللہ آپ کو دے گا، اس جنت کی طلب کے لیے دوڑو۔ دنیا کے کام میں حرص کرنا، دنیا کے کام میں لالچ کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا یہ جائز نہیں ہے، لیکن جب بات دین کی آ جائے تو ہمیں اپنے آپ کو دوسرے سے آگے بڑھانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ سامنے والا بندہ ایک قرآن پڑھیں گا رمضان میں کوشش کروں گا 2 قرآن پڑھوں گا۔ سامنے والا بندہ اگر پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے تو میں بھی پہلی صف میں نماز پڑھوں گا، اگر وہ بندہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے تو میں بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھوں گا۔ یہ دین کے کام میں، نیکی کے کام میں، اچھے اعمال میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر سن ہجری 9 میں غالباً غزوہ تبوک پیش آئی ہے، اتنا سخت معرکہ تھا کہ صحابہ کرام کے پاس اس وقت میں حالات بہت زیادہ تنگ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ ابھی نکلنا ہے، جنگ کے لیے نکلنا ہے، اور باغات بالکل پکے ہوئے ہیں، اور اس کے نکلنے کا وقت آیا ہے، اور اللہ کے رسول نے نکلنے کا حکم دے دیا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو صحابی جس کے پاس جو مال ہے وہ اللہ کے لیے لے آئے۔ سب نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لے کر آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق، آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ اسی جنگ کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا مال لے کر آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی لے کر آئے، لیکن گھر کا آدھا مال لے کر آئے۔ مقابلے میں حضرت عمر فاروق کا مال ابو بکر صدیق سے زیادہ تھا، لیکن حضرت عمر فاروق یہ سوچنے لگے کہ اب میں ابو بکر صدیق سے آگے بڑھوں گا، اس لیے کہ میں نے بہت مال لے کر آیا ہوں۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال بدل دیا۔ کتنا لے کر آئے یہ سوال نہیں کیا اللہ کے رسول نے، اللہ کے رسول نے سوال بدل دیا۔ کیا سوال کیا؟ اپنے گھر پہ کتنا چھوڑ کر آئے ہو؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ میں نے آدھا چھوڑا ہوں اور آدھا لے آیا ہوں۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ میں کبھی بھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ اے ابو بکر، میری زندگی کی ساری نیکی لے لے، بس وہ ہجرت کی 1 رات مجھے دے دے۔ وہ ہجرت کی جو 3 راتیں غار ثور میں گزاری ہے نا، ان راتوں میں سے 1 رات مجھے دے دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہہ رہے۔ تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ زندگی اللہ نے دی ہے، بہت قیمتی زندگی ہے، اس کو غنیمت جانے اور نیکی کے کام میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ سورہ آل عمران کے اخیر میں اللہ رب العزت نے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہو، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں کامیاب کریں گے۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو کامیابی کے اللہ نے 3 غر بتا دیے ہیں۔ کتنے؟ 3۔ صبر کرنا ہے، بزنس میں ہو، گھریلو حالات میں ہو، زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہو، اللہ فرما رہے کہ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ ورابطوں، استقامت کے ساتھ جمے رہنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ صبر کرتے ہوئے جمے رہنا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ صحابہ کے سامنے کیسے کیسے حالات آتے تھے، لیکن جمے رہے، اللہ نے کامیاب کیا، ایسا کامیاب کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنک، اللہ نے ان کو پروانہ دے دیا قیامت تک کے لیے، اور جنت بھی انشاءاللہ۔ تو پہلے نمبر پہ صبر، دوسرے نمبر پہ استقامت، جمے رہنا ہے، لگے رہنا ہے۔ حالات آئیں گے، ہٹنا نہیں ہے، مشکلات آئیں گے، ہٹنا نہیں ہے، تکلیفیں آئیں گی، ہٹنا نہیں ہے، جمے رہنا ہے۔ تیسرے نمبر پر واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا ہے۔ کس سے؟ اللہ سے ڈرنا۔ اپنے آپ پر اعتماد نہیں، اللہ پر اعتماد، ڈر اللہ کا ہو، کہیں غلطی نہ ہو جائے، کہیں خطا نہ ہو جائے، کہیں بہک نہ جاؤں، کہیں پھسل نہ جاؤں، کہیں لغزش میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اللہ سے ڈرنا ہے۔ یہ 3 کام اگر کوئی کریں گا، صبر ہے، استقامت ہے اور اللہ کا ڈر ہے،
تو بعد میں اللہ کہہ رہے لعلکم تفلحون، چاہے میدان کوئی بھی ہو تم کامیاب بنو گے، تم کیا بنو گے؟ کامیاب بنو گے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ نساء نازل فرمائی۔ سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ النساء۔ نساء کسے کہتے ہیں؟ عورت کو۔ کتنی تعجب کی بات ہے کہ پورے قرآن کریم میں اللہ نے مردوں کے نام پر کوئی سورت نازل نہیں فرمائی۔ سورۃ الرجال ایک پہلے پارے سے 30ویں پارے تک کدھر ہی نہیں ہے، لیکن اللہ نے عورت کی عظمت پر سورۃ النساء نازل فرمائی۔ پھر بھی کہتے ہو کہ اسلام میں عورتوں کو دبایا جاتا ہے، اسلام عورتوں کو عظمت نہیں دیتا، یہی لگاتے نا الزام مسلمانوں پر اور اسلام پر۔ اسلام نے، اللہ رب العزت نے عورتوں کی عظمت پر مکمل ایک سورت نازل فرمائی ہے، اور ان کی فضیلتیں، ان کے احکام، ان کے حقوق سارے اس کے اندر بتلائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لڑکیوں کی پیدائش پر لڑکیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا۔ کیسا؟ زندہ دفنایا جاتا تھا۔ اتنے سخت دل لوگ تھے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 9 بیٹیاں ایک شخص نے اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفنائی ہے۔ جب اپنی بیٹیوں کے دفنانے کا قصہ اللہ کے رسول کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اللہ کے رسول بھی پھٹ پھٹ کے رو رہے اور صحابی بھی پھٹ پھٹ کے رو رہے۔ اے آقا، آپ کے آنے سے ہم کو دین ملا، صحیح راستہ ملا، صحیح طریقہ ملا۔ تو اللہ کے رسول نے آ کے عورتوں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، عظمت والا ہاتھ رکھا ہے، بیوی کے حقوق الگ بتلا دیے، بیٹی کے حقوق الگ بتلا دیے، اور ماں اگر ہے تو ماں کے حقوق اللہ کے رسول نے الگ بتلا دیے، اور بہن اگر ہے تو بہن کے حقوق اللہ کے رسول نے الگ بتلا دیے۔ عورت ہمیشہ 4 حالت میں ہو سکتی ہے، 5ویں اس کی کوئی کیفیت نہیں ہو سکتی ہے، یا تو ماں ہوں گی، یا بہن ہوں گی، یا بیٹی ہوں گی، یا بیوی ہوں گی، اور چاروں کے حقوق اللہ کے رسول نے بڑے بہترین انداز سے امت کو بتلائے ہیں۔ کسی کے ایک بیٹی پیدا، 3 بیٹی کے بارے میں سب سے پہلے تذکرہ کیا، پیدا ہو جائے، بہترین پرورش کرے، کل قیامت کے دن مجھ سے آ کے جنت لے لینا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اگر کسی کی 2 ہو تو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے لیے بھی۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اگر کسی کی 1 ہو تو؟ اس لیے کہ جو کھڑے ہو کے سوال کر رہے ان کے 2 اور 1 ہی تھے، تو وہ کہہ رہے کہ 1 ہو تو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے لیے بھی جنت واجب ہے۔ یہ بیٹی کے حق بتلا دیے۔ بیوی اگر عورت بنتی ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہیں جو اپنے گھر والی کے لیے سب سے اچھا ہو۔ کمینہ شخص وہ ہوتا ہے جو اپنے عورت کو دبا کے چلتا ہے، اور شریف شخص وہ ہوتا ہے جو عورت سے دب کے چلتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں جو میں اردو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اگر ماں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تمہاری بہن بیوہ ہوتی ہے، مطلقہ ہوتی ہے، اور تم اس کے سر پہ اگر پرورش کا ہاتھ رکھتے ہو، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت تمہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ بہن کے حقوق بتلا دیے۔ یہ کس نے بتلایا؟ عورتوں کے حقوق اسلام نے بتلا دیے نا۔ پھر بھی اس کے باوجود اگر اسلام پہ الزام لگتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ اور مردوں کے ساتھ بھید بھاؤ کیا جاتا ہے، یہ بھید بھاؤ نہیں ہے، شریعت نے اس کو سہولتیں دی ہیں، اس کے حقوق کی عظمت کو بڑھایا ہے۔ ایک عورت ہے، جاتی ہے 8 گھنٹے باہر اور دھوپ میں کھڑے رہ کر کام کرتی ہے، ٹھیلے پہ کھڑے رہ کے سبزیاں بیچتی ہیں، اور ایک عورت ہے 8 گھنٹے گھر میں بیٹھتی ہے اور اطمینان سے سو سا کے اطمینان سے اپنی زندگی گزار رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، اور جب دل میں آیا جب سو رہی ہے، اور اس کا شوہر باہر جا کے 8 گھنٹے پسینہ بہا کے پیسے لا کے اس کے ہاتھ میں تھما رہا ہے۔ دونوں میں سے کون سی عورت آرام میں ہے؟ بولو، پہلی والی کہ دوسری والی؟ دوسری والی نا۔ تو یہ شریعت نے عورت کی ذمہ داری، حقوق کی ذمہ داری یہ مردوں کے کندھوں پہ ڈالی ہے۔ تم کہتے ہو کہ عورتوں کو جاب کرنے کی اجازت دو، عورتوں کو باہر نکالو، یہ اسلام کتنا تنگ نظریوں کا مذہب ہے۔ نہیں ہے، جاب کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ مرد کیا نامرد بن گیا ہے کہ عورتوں کو باہر نکالا جا رہا ہے؟ پھر عورتوں کو باہر نکالنے کے بہانے سے ان کی عزتوں کو لوٹا جائے گا، ان کی عفت کو لوٹا جائے گا، پھر ان کے ایمان کو لوٹا جائے گا۔ پھر کہتے ہوں کہ حجاب پر پابندی حجاب اسلام کے اندر سختی ہے، حجاب کی پابندی کر دی گئی ہے۔ یہ جو دوسرے اسٹیٹ کے اوپر حجاب پر پابندی لگائی گئی ہے، یہ اسلام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے، یہ اسلام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ نساء کے اندر جو ہے عورتوں کے حقوق بتلا دیے۔ اسی طرح عورتوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ عورتوں کے حقوق کے اندر بھی اگر کوئی سمجھے، اللہ نے اگر کسی کے ذہنوں میں وسعت عطا فرمائی ہے
تو اللہ اس کو سمجھا دے ہو. تو عورتوں کے حقوق میں اللہ نے ایک اور بات بیان فرمائی, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اگر تمہیں ڈر نہ ہو کہ تم انصاف کر سکتے ہو, تمہارے دل میں اطمینان ہے کہ تم انصاف کر سکتے ہو, تو تمہیں چاہیے کہ 2, 3 اور 4 عورتوں سے نکاح کرو. اس کے اندر تعدد ازواج کا مسئلہ اللہ نے بیان فرمایا ہے. تعدد ازواج یہ شریعت نے حکم نہیں دیا ہے, ترغیب دی ہے. کیا ہے؟ ترغیب الگ چیز ہوتی ہے اور حکم ایک الگ چیز ہوتی ہے. اگر آپ میں ہمت ہے, طاقت ہے, استطاعت ہے, صلاحیت ہے کہ تم سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو گے, تو تمہیں چاہیے تمہیں کہ تم ایک سے زیادہ کیا کرے, نکاح کرے. اس لیے کہ آج معاشرے کو اس کی ضرورت ہے. لڑکیوں کی پیدائش کا ریشو لڑکوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے. لڑکیاں پیدائش کے اعتبار سے لڑکوں کے مقابلے میں زیادہ پیدا ہوتی ہے. ایک دوسرا, مرنے کے اندر جو تعداد ہوتی ہے لڑکوں کی لڑکیوں کے مقابلے میں, عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مردوں کی تعداد گھروں کے مقابلے میں سڑکوں پہ زیادہ ہوتی ہے, ٹریولنگ میں, کاروں میں, بسوں میں, سفروں میں. تو حادثات کے شکار سب سے زیادہ کون ہوتے ہیں؟ پیدا بھی کم ہو رہے اور مر بھی زیادہ رہے. قبرستان میں جا کے دیکھو, 10 قبروں کے بعد ایک قبر رہتی ہے, فاطمہ بھی, زینب بھی. مرتے بھی لیٹ, 90 سال, 100 سال, 200 سال تک, جلدی جاتے نہیں ہیں. تو مرنے کی تعداد بھی ان کی کم ہے اور پیدائش کی تعداد بھی زیادہ ہے. اور اس کے اندر طلاق کا ریشو, حادثات کا ریشو تو ہے ہی, لیکن ساتھ میں طلاق کا ریشو بھی زیادہ ہے. تو اگر مان لو ایک لڑکا پیدا ہو گیا, ساتھ میں 4 لڑکیاں پیدا ہو گئی, اگر ایک نے ایک کے ساتھ نکاح کیا تو باقی کے 3 کہاں جائیں گے؟ اور جو ایک نے نکاح کیا ہے اس کا بھی بھروسہ نہیں کب دنیا سے چلا جائے, پھر باقی کے کیا ہوں گا؟ معاشرے کی تنگی بتاتا ہوں میں آپ کو, کیسی سوچ ہے لوگوں کی. میرے داماد کو میں نے تاکید کی ہے کہ وہ دوسرا نکاح نہیں کریں گا. خدا نہ خواستہ اس کے داماد کا اگر انتقال ہو جائے, اللہ نہ کرے. اب وہ اس کے الفاظ دیکھو, میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹی کو کوئی سہارا دے دے, چاہے دوسرا دے دے, چاہے تیسرا دے دے, چاہے چوتھا بنا کے سہارا دے دے. یعنی جب تیرے بیٹی کسی کے نکاح میں تھی, تیرا داماد زندہ تھا, تو تجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ تیرا داماد کسی بیوہ کو سہارا دے, کسی مطلقہ کو سہارا دے. لیکن جیسے ہی تیرے داماد کا انتقال ہو گیا تو اب تیری سوچ بدل گئی کہ میرے بیٹی کو کوئی سہارا دے, چاہے دوسرا بنا کر دے دے, چاہے تیسرا بنا کر دے دے. تو تیری بیٹی بیٹی ہے, اوروں کی بیٹی بیٹی نہیں ہے. شریعت نے سب کا خیال رکھا ہوا ہے, شریعت نے سب کا خیال رکھا ہوا ہے. اور اس میں ایک اور بات کہ پہلی بیوی کی اجازت اگر شرط نہیں ہے نا, تو پہلی بیوی کو اعتماد میں لانا یہ شرط ہے کہ اسے اتنا اعتماد ہو کہ یہ بندہ اگر دوسرا کرے یا تیسرا مجھے چھوڑے گا نہیں, میرے حقوق کی پامالی نہیں کرے گا, برابر سے حق ادا کرتا رہے گا. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدود ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے 5ویں پارے کے اندر 4تھے پارے کے آخر میں جو آیت ہے اس کا تذکرہ انشاءاللہ میں کل کروں گا. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم. اس میں کس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے, کس کے ساتھ نکاح کرنا ناجائز ہے, اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. 5ویں پارے میں ایک آیت کریمہ ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ رب العزت شرک کے علاوہ جو بھی گناہ لے کر آئے اللہ فرما رہے میں اسے معاف کروں گا, لیکن جو بندہ شرک کا گناہ لے کر آئے گا میں اسے معاف, بولو, اللہ نے قانون بیان فرمایا ہے. اسی لیے زندگی میں رہتے ہوئے اعمال میں اونچ نیچ اگر ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ہمارے عقائد کے اندر, ہمارے اعتقاد کے اندر کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. ہر وقت اپنے ایمان کو ٹٹولتے رہنا چاہیے. ایمان کی سلامتی یہ سب سے پہلا حصہ ہے اور پہلی شرط ہے. کل قیامت کے دن معافی کے لیے سب سے پہلے دیکھا جائے گا بندہ ایمان والا ہے کہ نہیں. اگر ایمان والا نکلا تو بعد میں دیکھا جائے گا نماز, پھر روزہ, پھر زکوٰۃ, پھر حج, پھر اس کے اخلاق, وہ ساری چیزیں بات کا نمبر ہے. سب سے پہلا نمبر کیا ہے؟ ایمان ہے. اگر وہ ہے تو بچنے کے چانس الحمدللہ ہے.
اور اگر وہ نیے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے بغیر ایمان کے اگر خاتمہ ہو گیا تو کل قیامت کے دن ہمیشہ 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 کے لیے جہنم میں جلنا پڑے گا. جنت اللہ کی، جہنم اللہ کا. جہنم بھی اللہ کی ہے، پل صراط بھی اللہ کی ہے، میدان محشر بھی اللہ کا ہوگا، فیصلہ بھی اللہ کا چلے گا. اور اسی اللہ نے قرآن میں قانون نازل فرمایا ہے کہ شرک والے گناہ کے علاوہ کوئی بھی گناہ لے کر آؤ، میں جسے چاہوں گا معاف کروں گا، جسے چاہوں گا معاف نہیں کروں گا. اسی لیے ہر وقت اپنے آپ کو ایمان کی حفاظت میں لگاتے رہنا چاہیے. 5ویں پارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا. منافقین کی صفت بیان فرمائی ہے کہ منافقین وہ لوگ ہیں جو چال بازی کرتے ہیں. ان المنافقین یخادعون اللہ کے ساتھ چال بازی. اللہ کہہ رہے ہیں اللہ ان کے چال بازی کا ان کو سزا ضرور دیں گا. وَإِذَا قَامُوا ان کے چال بازی کی صفت کیا تھی، چال بازی میں وہ کیا کیا کرتے تھے، تو سب سے پہلے اللہ نے بیان فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. جب نماز کا وقت ہوتا نا سستی کرتے، لیٹ آتے، کبھی چھوڑ دیتے، کبھی پیچھے کے صف میں رہتے. یراؤون الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، بھائی میں مسلمان ہیں، میں آ رہا ہوں، میں زندہ ہوں، میں مارکیٹ میں ہوں، میں ہوں ادھر ہی، یہ بتانے کے لیے یراؤون الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے مسجد میں آتے تھے. اللہ کہہ رہے الا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے تھے مگر تھوڑا سا، وہ بھی دکھانے کے لیے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کل قیامت کے دن جہنم میں سب سے نیچے والے طبقے میں ہوں گا. کافروں اور مشرکوں سے بھی نیچے والے طبقے کے اندر جہنم میں منافقین کو رکھا گیا ہے. ابھی میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، ہم خود اپنے زندگی کا جائزہ لیں. ہم اپنے زندگی میں نمازوں کا کتنا اہتمام کرتے ہیں؟ نمازوں کی سستی اللہ نے منافقین کی صفت بتلائی ہے، ہم سے ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ یہ قرآن بیان کر رہا ہے، صاف صاف ترجمہ، ادھر ادھر گھمانا ہی نہیں ہے، کھلا ترجمہ ہے اس کا. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، جب نماز کھڑی ہوتی سستی کرتے. ہم سستی، یہ منافق، ابھی اس کے اندر ایک اور لاجک بتا رہا ہوں. ایک منافقین ہیں جو نماز کو آ رہے لیکن کیسا آ رہے ہیں؟ سستی کر کے آ رہے. 2 رکعت جا رہی، 3 رکعت جا رہی، 1 رکعت چھوٹ رہی ہے. اللہ ان کو کہہ رہے کہ یہ منافقین ہیں. لیکن اگر کوئی بندہ نماز ہی چھوڑ دے تو ہمیں کیا کہیں گے؟ اسی لیے اللہ رب العزت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے، ان الایمان والکفر ترک الصلاۃ، ایمان اور کفر کے بیچ میں اگر کوئی چیز فرق کرتی ہے تو وہ نماز کا چھوڑنا ہے. جو بندہ نماز پڑھے گا وہ ایمان والا ہے، جو چھوڑے گا وہ کافر ہے. یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں. اسی لیے آج اس مجلس میں بیٹھے جو ہے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ صرف رمضان میں نہیں بلکہ پوری زندگی نمازوں کا اہتمام کریں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. ارادہ کریں، اللہ آپ کے ارادے کو قبول فرمائیں گے اور اللہ آپ کو مسجد لے کر آئیں گے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب